سے ایک ہے فرض نماز اور دوسرے ہیں نوافل۔ تو اگر کوئی بندہ فرض کو ترک کر کے کہے میں ایک رات میں 100 نوافل ادا کرتا ہوں، تو ان 100 نفلوں کا فائدہ نہیں ہے کہ جو فرض اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ ہے، اس واسطے کہ نفل پڑھنے کا شریعت حکم نہیں کرتی ہے، لازم اور واجب نہیں کرتی ہے، لیکن نماز وہ ہمارے ذمے لازم اور واجب ہے۔ اس کو چھوڑیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کیا ہے؟ اعتدال کا رستہ کہ فرائض کو اپنانا ہے۔ اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو نوافل کو چھوڑ سکتے ہیں کہ جس کے چھوڑنے کے اوپر شریعت کوئی وعید، کوئی سزا کا حکم نہیں سناتی ہے۔ اسی طرح سے ایک بندہ کہے کہ جی میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتا لیکن راہ خدا میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر جس سال میں ایک بڑی محفل پا کرواتا ہوں، اس محفل کے اوپر جتنے پیسے زکوٰۃ کے نکلنے ہوتے ہیں اس سے زیادہ میں محفل پہ خرچ کر دیتا ہوں، یا ہر ماہ جی میں کیا کرتا ہوں دیگیں پکا کے صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، ان کو بانٹ دیتا ہوں۔ لیکن پوچھا جائے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو کہتا ہے نہیں جی زکوٰۃ تو نہیں دیتا میں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ دیگیں چڑھانا، یہ محفلیں کروانا، یہ شریعت میں مباح ایک کام ہے، مستحب کام ہے، اس کو شریعت فرض اور واجب نہیں کرتی ہے۔ فرض کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اگر زکوٰۃ کو ترک کر کے اور کاموں میں اپنے پیسے خرچ کریں گے تو کیا ہوگا؟ شریعت میں اعتدال کی راہ سے ہٹنا ہوگا، یہ ثواب کی بجائے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ عبادات میں اعتدال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرمایا ان اعمال میں سے سب سے زیادہ جو فضیلت والا عمل ہے، فرمایا وہ میری طرف سے وہ فرائض ہیں جو میں نے اس کے ذمے عائد کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیوٹی اور ذمہ داری اور جن احکام کو بجا لانے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، جب ان کاموں کو کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ثواب والا کام ہوگا۔ اور اگر وہ ترک کر کے اپنے طور پر اور وہ کام کہ جو شریعت میں محض اختیاری ہیں یا محض ثواب کا درجہ رکھتے ہیں یا مستحسن یا مستحب کا درجہ رکھتے ہیں، اگر ان کے پیچھے لگے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ شریعت نے جو اعتدال کا رستہ دیا ہے یہ اس سے ہٹنا ہو۔